سبحان اللہ یزیدیوں نے سوچا کہ آل رسول کو مٹا دو، ذکر رسول مٹ جائے گا. یزیدیوں نے سوچا کہ آل رسول کو مٹا دو، ذکر رسول مٹ جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مٹانے والے یزیدی کو مٹتے چلے گئے، آل رسول کل بھی تھے آج بھی ہے. تم یہ قیامت تک رہیں گے. یہ ہے نبی کے چاہنے والے، یہ ہے نبی سے محبت کرنے والے. جو نبی سے محبت کرنے والا ہے اس کو کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی تکلیف نہیں دے سکتی، کوئی بھی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. پتا چلا قرآن پر ایمان پر ہاتھ نہیں آنے دی، سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کے وعدے پر قربان کر دیا، قرآن پر ایمان پر ہاتھ نہیں. یہی ہے جذبہ. اے ایمان والو، اے مصطفیٰ کے دیوانو، نبی سے محبت کرنے والوں، تم اپنا رشتہ نبی سے اور جوڑ لو، نبی سے اور محبت کرو. اس لیے جو نبی کا شہزائی ہوتا ہے ہر ایک کا ایمان بناؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج جو یہ تماشے والے ہوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ. آج لوگ یہ تماشے والے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سے آواز آتی ہے سبحان اللہ. اور وہ سنتا ہوں. لیکن میرا کہنا مقصد تو یہی ہے کہ ایمان کامل جب ہوگا جب ہم نبی معظم کے فرمان پر چلیں. کیا بات ہے. ایمان ہمارا مضبوط جب ہوگا جب ہم نبی سے محبت کریں. اگر ہمارے دلوں میں نبی کی محبت نہیں تو کچھ نہیں. اگر ہمارے دلوں میں حضور آپ کی آج کی محبت نہیں تو کچھ نہیں. کیونکہ نبی نے فرمایا دو چیزیں میں بھیج رہا ہوں تمہیں، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ایک قرآن، دوسری میری آج. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری آج. اگر تم اس سے چپتے رہے، اگر تم اسے چمتے رہے تو کبھی بھی رائے حق سے بھٹک نہیں سکتے اور مجھ سے جدا ہو کر حوض کوثر پر ملو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا دو چیزیں آئیں، ایک قرآن، دوسری نبی معظم کی آیت. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس سے چپتے رہے تو کبھی بھی رائے حق سے بھٹک نہیں سکتے اور مجھ سے جدا ہو کر حوض کوثر پر ملاقات ہو. اللہ سمجھ. ایک دور وہ ہوگا لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، فرمائیں گے یار میری شفاعت کریں. ابراہیم کے پاس شفاعت فرما دیجیے. آخر میں عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ان کے پاس جاؤ تو ان پہ ہاتھ یہ رہتا کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ رسول کائنات اس کی بھی شفاعت فرمائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اور جو دنیا میں رہ کر کے جس نے اپنے قلب کو صاف کیا، جس نے اپنے نفس اسوارہ کے ساتھ کر لی، وہ کیا ہے وہ دنیا کا وزن ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور تمام دنیا کا وزن ایک پلے میں رکھ دیا جائے، دنیا کا وزن کم ہو جائے گا، کلمے کا وزن کم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ضرور ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. تو سب کچھ قربان کر دیا، جان دے دی، گھر والوں کو لٹا دیا. پوچھتے ہیں کہ آپ نے گھر والوں اللہ کے راہ میں سب دے دیا. پوچھتے ہیں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو جواب دیتے ہیں گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے. گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے. سبحان اللہ. اور آج ہم نبی معظم کی محبت پر قربان ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے اور تمام شیطانی فرقے سے محفوظ رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک رائے ہدایت سے جو نبی کا دیوانہ ہے، جو نبی سے محبت کرنے والا، کیونکہ نبی کے معنی ہے غیب بتانے والا. بے شک سبحان اللہ. غیب کی خبر دینے والا. مصباح اللغات میں نبی کے معنی ہے غیب کی خبر دینے والا. بالکل صحیح بات. جل کیا ہونے والا ہے، جل کون فتح کرے گا، میرا نبی جانتا. میرے نبی پتہ یہ چلا کہ کون آیا
ایسا دور آیا کہ 2 بوند پانی میسر نہ آیا. کہیں تو دیکھا کہ حضرت عباس مشکلہ لے کر کے میرے خوراک پر جاتے ہیں سکینہ کے لیے. اتنی طرح کی محبت, خود کو بھی پیاس لگتی ہے, مشکلہ پھر لیتے ہیں, سوچتے ہیں کہ لاؤ پہلے 2 بوند پانی پیجیے. جیسے چلو میں پانی دیتے ہیں, سکینہ کا مٹھایا ہوا چہرہ پھر نظر آ جاتا ہے. مشکلہ سوال کر لیتے ہیں, جاتے ہیں تو ظالموں نے تیروں کی بات شروع کر دی, بوچھار شروع کر دی, لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہارے. الحمدللہ. اس کے بعد تھوڑا سواری کی پیدل جاتے ہیں, تھوڑا سا بچا ہوا پانی, لیکن شہادت ہو جاتی ہے. پر باتیں میری بیٹی پتی جی میں طاقت نہیں سمجھتی. یہ ہے ایمان, محبت, ایمان, صبر. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دور ایسا بھی آیا کہ حضرت زینب علی اکبر کو گود میں لے آتی ہے کہ بھائی حسین وہ پیار کی شدت سے بچے کو کتنا دے. جہاں پر رسول کا ذکر ہوگا وہاں آگے رسول کریں گے. بے شک سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی حسین بھول کو پیار کی شدت میں اس بچے کا کتنا بے بس کر دیا. ایسا نہ ہو کہ شگفتہ گلی کے ڈھکنے سے پہلے ہی شاخیں ہوئی. کیونکہ بھائی جان ہماری کتابوں کا زندگی کا شاندار باب ہے, ہماری سیاسی زندگی ریگستان کا چشمہ ہے. ایسا نہ ہو کہ چشمہ وقت کے پہلے ہی سوکھ جائے گا. زینب داستان غم سنا رہی ہے, آنکھوں سے آنکھوں کے سیلاب بہ رہے ہیں. بھائی جان اگر ہمارے سروں پر فرماتی ہیں مصائب کا کوئی ہمالہ بھی ٹوٹ جائے تو پائے استقلال میں چوبیس سنے, لیکن اصغر کی اضطرابی اور طلب اب دیکھی نہیں جاتی. سیدنا حسن جذبات کی فراوانی سے لبریز ہوتے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں لاؤ تیرے لال کو لاؤ, شاید ظالموں کو رحم آئے. اسی دنیا میں کیسا دور آیا, ظالموں کو رحم آ جائے. تازہ حیات کا کوئی دلکش نغمہ ٹوٹ پڑے. عمر رباب نے کہا میرے سرکار ایسا نہ ہو کہ کوئی ظالم کا کوئی تیر سینے میں آپ کو چھپ جائے, آپ کو بے بس کرے. وہاں فرماتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے, اب تو یہ ہے کہ پتہ نہیں, لیکن امید لے کر کے جائے. لشکر آتا میں پہنچ کر آواز دی ہے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں, تم نشانہ ہم کو بناؤ. مگر شیر خوار نے تمہارا کیا کیا. روتے روتے اس کے آنسوؤں کا ساگر کچھ ہو چکا ہے, ایک ہچکی سی بن گئی ہے. امرالدین صاحب اس ندی کا واسطہ دیتا ہوں جس نام کا کفش بردار ہوں, جس سے ذات گرامی ایمان و جانی ایمان. پانی کے چند قطرے میں جو سوکھے لال کے حلق میں کل قیامت کے دن یہی تمہارے لیے نجات کا سامان پیدا کرے گا. مگر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نادا سے کلام نرم و نازک کے اثر. کربلا کا میدان امرتسر کے حکم سے گونج جاتا ہے. خبردار حسین کا بچہ زندہ ہے. 2 بوند پانی کے بجائے کربلا نے کیسا زہر آلود تیر چرایا کہ آنے واحد میں پھر میں نے اور علی اصغر کو حلقوں میں نازی کو کہتا ہوا امام حسین کو مقدس بابو میں پڑھتا. امام حسین نے اپنے لال کو نشانے سے بچایا چاہا لیکن نہ ہو سکتا. ننھا مجاہد مصطفیٰ آخری نگاہ امام کے چہرے پر ڈیری. باپ بیٹے کی نگاہ کے چار قرینے سمجھ میں آیا کہ بیٹے نے باپ سے یہی کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی چیز, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بیٹا کے لیے باتیں توحید کے متبادل. ایماندار مسلمانوں سوچو, باپ کے سامنے بیٹی کی موت ہو جاتی ہے تو نہ جانے والدین کے لیے کرتا ہے, لیکن قربان چاہیے شاہ مصطفیٰ پر, ہمت حسین پر کہ اس قدر جگر سوچ کر بھی حالات کا مقابلہ کر کے یہی عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا حسین تیری رضا پر راضی ہے, یہی مستی ہے وہ میری مستی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مولا آفتاب عالم قادری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسا بھی دور آیا لیکن کیا تھا, قرآن کو اپنا ساتھی بنایا. قرآن کو اپنا سچا اور پکا ساتھی بنایا. قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو الگ نہ رکھا, سینوں میں تھا قرآن. اور آج ہم ناز اسی پر کرتے ہیں کہ قرآن جیسی دولت سے عالم کائنات سے ہم سب کو نوازا ہے. اور
یہی سینوں میں محبتیں لے کے رسول پاک اور آپ کی آل کے لیے ہمیشہ دل کو جذبہ افروز رکھنا، نبی کی محبت سے کبھی بھی اپنے آپ کو الگ مت کریں۔ نبی آپ کے ہیں، آپ نبی کے ہیں، ارے جو نبی کا شہزاد کو کیا اس کو کوئی گھٹنا بڑا نہیں، کیونکہ جو ہمیں رسول والا ہے وہ مصطفیٰ کا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور گلشن فاطمی کا ایک شگفتہ گلی اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا قرآن نے فرما دیا شکتی پر مطالعہ کیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ غوث پاک پڑھے ہیں یا مدرسہ پڑھے ہیں یا خواجہ پڑھے ہیں، ہمیں کیا پتا؟ ارے جو ولی ہوتا ہے وہ رستہ ہوتا ہے، جو رستہ ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ خواجہ صاحب رکھتی ہے اس لیے خواجہ صاحب رکھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان غوث اعظم رکھتی ہے اس لیے وہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں غوث پاک بڑے یا خواجہ بڑے؟ سبحان اللہ، بے شک یہ تو اللہ ہی بہتر جانے والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، کیا بات موضوع پیش کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ جتنی کہتے ہیں خواجہ ہمارے ہیں، اشرفی کہتے ہیں معصوم اشرف سے فرمانے، میں کہوں گا کہ ولی کسی کی جیسا سکہ نہیں ہوتا، بے شک، ولی بالکل صحیح بات، ولی نہ سعودیہ کا کوئی ریال ہوتا ہے نہ امریکہ کا کوئی ڈالر ہوتا ہے، بلکہ جو ولی ہوتا ہے وہ رب کا ہوتا ہے، جو رب کا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، خواجہ صاحب رکھے اس لیے وہ سب کے، بے شک، غوث اعظم رکھے اس لیے وہ سب کے، وارث پاک رکھ کے اس لیے وہ سب کے، سبحان اللہ، رکھ کے اور سب کے الحمدللہ، بے شک، سبحان کیونکہ قرآن نے بھی فرما دیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک، جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کوئی حزن و ملال نہیں، کیونکہ ہاتھ ولی کا ہوگا کام خدا کا ہوگا، حدیث قدسی ہے زبان ولی کی بات خدا کی، کان ولی کے سننا خدا کا، ان کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے، سبحان اللہ، برحق، بے شک، قبول کی جاتی ہے، سبحان اللہ ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو پتا چلا، معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہم کیا تمیز لگاتا ہے، ہم کو یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار مدار العالمین کا ذریعہ بھی ہمارے لیے قائد نجات ہے، اور سیاست کا وسیلہ بھی ہمارے لیے، ہمارے خواجہ بھی خود کے ساتھ ہے، ہمارے لیے مدار پاک کے حکم ہے، ہمارے لیے وہ بات کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان اولیاء کرام کو، جن اولیاء کرام کو لوگوں نے فخر کر نیتا ٹھہرا دیا ہے، لوگ کہتے ہیں خواجہ ہمارے ولی کسی کا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت مدار العالمین شہنشاہ ولایت قطب البرکت قطب ارشاد، آپ کا اسم مبارک حضرت سرکار سرکاران سیدنا سید بدیع الدین احمد رضا شاہ جانتے ہیں، مرتبہ قطب المدار، زندہ ولی۔ اب سب یہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ جو ہمارے سلسلے عالیہ مداریہ سے محبت رکھنے والے ہیں، عقیدت مندان ہیں، جاتے ہیں مکن پور شریف، سرکار کی محبت کو دل میں لے کر کے، عقیدت لے کر کے، مرادوں کو لے کر کے جاتے ہیں، وہاں سے گوہر مراد لے کر کے۔ سبحان اللہ، کیا بات، سب جانتے ہیں کہ سرکار سرکارہ سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار سن 242 ہجری میں پیدا ہوئے، سن 242 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے رسول کائنات نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی۔ توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، الحمدللہ کافی بیدار ہیں آپ حضرات، سبحان اللہ، دعا کرتے ہیں پروردگار عالم آپ کو تمام مصائب و آدام سے محفوظ رکھے، آمین، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو اللہ قبولیت کا شرط عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں میں علم دین کی دولت سے ان کو مالا مال، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار سرکارہ سید بدیع الدین کے زمانے عمری پڑھنے والوں کے لیے پڑھا بھی ہے اور آج بھی پڑھ رہے ہیں، مطالعہ چل رہا ہے۔ جانتے ہیں کہ سرکار مدار اعظم
سن 242 ہجری میں پیدا ہوئی. ٹھیک ہے 242. رسول پاک نے فرمایا, مشکات ترمذی شریف کی, ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے, رسول پاک نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اللہ کے ولیوں میں ایک ولی ایسا ہوگا جو خفیف الحال ہوگا, جو خفیف الحال ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, عرض کیا یا رسول پاک خفیف الحال کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خفیف الحال وہ ہوتا ہے جس کے نہ کوئی بیوی ہو نہ بچہ, جس کے نہ کوئی بیوی ہو نہ کوئی بچہ ہو. اللہ سمجھ. سبھی جانتے ہیں کہ مزار اعظم میں شادی نہیں کرتے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 596 سال سرکار مدار پاک کی عمر سے, سبحان اللہ, اور میرے آقا مدار پاک نے 40 سال کے بعد 556 سال کا روزہ رکھا. سبحان اللہ. اب روزہ رکھیا, اللہ کی یاد میں آپ اتنا مستفرق رہتے تھے کہ پتہ نہیں کہ آپ کہاں. جونپور میں آقا مدار پاک پہنچے, ایک شخص پوچھتا ہے سرکار مدار پاک آپ فرمائیں کہ آپ نے پانی نہیں پیا اور آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا, پھر آپ زندہ کیسے ہیں؟ دیکھیے سرکار مدار اعظم فرماتے ہیں کیا, جب میں قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہوں تو مجھے سزا مل جاتی ہے میرے پیار. سبحان اللہ. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو, صحت اختیار کرو کہ اسی حالت میں موت آ جائے. سبحان اللہ. یہ تقوی دنیا مافیا سے رغبت 7 نقاب چہرے پر, 7 نقاب پڑے رہتے تھے سرکار مدار پاک کے چہرے انور پر. جب کبھی ایک نقاب ہو کر کے اٹھ جاتا تھا تو خدا کی مخلوق سجدے میں گر جاتی تھی, پڑھ دیتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حقیقت میں سب جانتے ہیں کہ سچا مومن وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے, جس کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے. اور تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ سرکار مدار اعظم کا جو معمول تھا, سرکار مدار اعظم کی جو محبت تھی, سرکار مدار اعظم کا جو لگاؤ تھا وہ قرآن سے. سبحان اللہ. اور نبی کے فرمان سے, نبی سے محبت, یہی فرمان. اللہ کے نبی نے بہت پہلے فرما دیا میرے 200 صدی ہجری کے بعد, میرے 200 صدی ہجری کے بعد اللہ کے ولیوں میں ایک ولی خفیف الحال ہوگا. خفیف الحال اس کو کہتے ہیں جس کے نہ کوئی بیوی نہ کوئی بچہ. اللہ اکبر. سب جانتے ہیں سرکار مدار پاک نے نکاح نہیں فرمایا. جب آپ روزے میں رہے, روزے میں نکاح, روزے کی حالت میں نکاح کام. وہ ولی جو اللہ کی یاد میں مستفرد رہتا ہو, ہر وقت اللہ کی یاد میں غرق رہتا, اس کو پتہ نہیں کہ کہاں. زبان سے تو یہی ہے کہ نبی نبی ادا ہو رہا ہے, کلام الہی کی تلاوت ہو رہی ہے, یہ معاملہ. سبحان اللہ. اور سرکار مدار اعظم سن 242 ہجری میں آپ کی پیدائش. صاحب عالم کے اندر 242 ہوتے ہیں, صاحب عالم 242, اور سرکار نے پردہ فرمایا 838 ہجری. 60 میں کبھی کے عدد ہوتے ہیں 838 ہجری میں سرکار مدار پاک نا مثال. اس طریقے پر آپ کی عمر مبارک 596 سال. اب ہم نے اور بھی اولیاء کرام کی تواریخ پڑھی ہیں الحمدللہ, کیونکہ ابھی بھی عرض کرو جو ولی ہوتا ہے وہ رفتہ ہوتا ہے, جو رفتہ ہوتا ہے وہ تقویٰ ہوتا ہے. آپ غوث اعظم حضرت خواجہ خواجگاں سیدنا معین الدین چشتی رضوان 531 یا 30 عیسوی میں آپ کی پیدائش. 531 میں سرکار مدار پاک 242 اور غوث اعظم الحمدللہ 470 اتنے میں آپ کی پیدائش ہے. لیکن ہندوستان کی سرزمین نے سرزمین کو, ہندوستان کے زمین کو جو سرفرازیں جو ملی ہوئی ہیں اولیاء کرام کے قدم ناز کی فوٹو.
سرفرازیاں ملی، عقیدت ملی. یہ اللہ کے ولی ہیں. اور جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو گیا، اللہ اس کا ہو گیا، جس سے کشتی ہے، ہاتھ طریقہ ہوگا، کام خدا کا ہوگا، ان کی دعا رد نہیں کی جاتی. نگاہ ولی نے وہ تعبیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سرکار سرکارات سید بدیع الدین احمد زندہ شاہدہ سعادات گھرانے کے چراغ حسنی و حسینی سرکار کا خانوادہ آل رسول سیدوں کی بستی ہے مکن پور شریف الحمدللہ. 4 کتیاں مشہور ہیں، عاشقان، طالبان، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ. 76 منٹ بھی 76 منٹ ہے. لیکن مراتب اللہ بناتا ہے، اللہ منصب پر فائز. سبحان اللہ. جو اللہ والا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سرکار مدار پاک دین کی تبلیغ کرتے رہے اور اجمیر شریف پہنچتے ہیں سرکار مدار اعظم، تو آج بھی آپ جائیے تو وہاں مدار کی بھیڑ نظر آئے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدار نگر نظر آئے گا، مدار دروازہ نظر آئے گا، مدار باولی نظر آئے گا، مدار کا چاند 11ویں شریف کے بعد مدار کا چاند. تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ان اولیاء کرام کے دامن کرم سے اگر ہم وابستہ رہیں گے، ہم کو دنیا کا کوئی بھی شیطان حق کے راستے سے بھٹکتا نہیں کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کے عشق میں سب سے قدر مستغرق رہتا ہو تو سرکار مدار اعظم الحمدللہ سبحان اللہ 596 سال کیا مرتبہ اللہ نے آپ کو بنایا. سبحان اللہ. قطب الافصاف بھی ہیں، شہنشاہ ولایت بھی ہیں، اور کون ہے مکن پور شریف کے بارے میں جانتے ہیں الحمدللہ. عاشق مدار اور انہی اولیاء کرام کے دامن کرم سے آج وابستہ ہیں. سبحان اللہ. سرکار مدار عالم کے سرکار مدار پاک کے فیض سے ہم سب وابستہ ہیں اور رہیں گے، کیونکہ سرکار مدار پاک سے محبت کرنے والے ہیں تو مداری ہوئے. ارے مدار وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھوں میں جس پر کائرات کا دار مدار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار مدار اعظم فرماتے ہیں کہ ہر ایک سمجھ نہ پائے گا عظمت مدار کی، ہر ایک سمجھ نہ پائے گا عظمت مدار کی. اللہ ہی جانتا ہے حقیقت مدار، اللہ ہی جانتا ہے حقیقت مدار کی. اور نور جمیل حضرت قطب المدار ہے، کتنے شکیل حضرت قطب المدار ہے. قادر خدا ہے رحمت پروردگار کی، روشن دلیل حضرت قطب المدار ہے. تو آج ہم وہی معمول جو سرکار مدار پاک کا رہا ہے کہ جونپور میں ہے، ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ آپ کو بھوک نہیں لگی، آپ کو پیاس نہیں لگی، تو فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں مجھے غذا مل جاتی، میری پیاس. سبحان اللہ. تو آج ہمارے گھروں میں قرآن کی ایسی دولت ہے، قرآن کی ایسی نعمت ہے، کیوں نہ ہم صبح سویرے اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیوں نہ ہم اپنے گھروں میں برکتیں پیدا کروا دیں. جو قرآن ہے اس کو سینے سے لگا دو، قرآن ہے اس کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لو، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. بزرگان دین کے دامن کرم سے اپنے آپ کو واپس کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کامیابی. سبحان اللہ. اور گھروں میں برکتیں ہی برکتیں. سرکار مدار اعظم کا جب معمول رہا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. تو تقوی کب ملے گا؟ تقوی جب ملے تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. دنیا میں کیا ہو رہا کوئی مطلب نہیں، تقوی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. تقوی پرہیزگاری تمام برائیوں سے بچا لیں گے، پرہیزگاری اختیار کریں. تقویٰ ہو جائے گا. اور آج ہمارے گھروں میں خواتین ہیں لیکن اللہ نے ان کو قرآن کی ایسی دولت سے نوازا ہے، قرآن کی تعلیم سے وہ تابندہ ہے، قرآن کی تعلیم سے وہ فسرا ہے، قرآن عظیم کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں. انشاءاللہ الرحمن ان کے گھروں میں برکتیں. سبحان اللہ. اور کیا صبح سویرے اٹھ کر کے ایک تصویر تو پڑھی جائے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک تصویر و تحریر کی جائے یا حیو یا قیوم
وہی زندگی دینے والا ہے، وہی جان دینے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک تصویر سبحان اللہ کی پڑھی جائے، ایک تصویر الحمدللہ کی پڑھی جائے تو گھروں میں ضرور برکت ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، تو مایوس نہ ہو۔ بزرگان دین ہے دعاؤں کے لیے، ان سے دعا کرو، دعا کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا ہے کربلا والوں نے، لیکن پوچھا گیا کیا چھوڑا، کہا کہ اللہ اس کا رسول کافی ہے، لیکن عقیدہ بہت ضروری ہے۔ اپنے دامن اپنی نسبت کو جوڑو اللہ کے ولی سے۔ ارے سرکار مدار اعظم کی بارگاہ میں آؤ، دیکھو فیضان مدار، سبحان اللہ۔ سرکار مدار اعظم کی بارگاہ میں آؤ، دیکھو فیضان مدار، ہر طرف نور ہی نور بکھرا ہوا نظر آئے گا۔ وہی باتیں سبحان اللہ۔ یہ شہنشاہ اورنگزیب جانتے ہیں، جلالی بزرگ جلالی ولی جی، اللہ الصمد، ساری خانقاہوں پر جہاں سے سلام کے جواب نہیں آتا تھا، اس کو خطبہ دیتے۔ سرکار مدار اعظم کی شہرت سنی الحمدللہ، تو پالکی پر بیٹھ کر کے آئے، 1 کلومیٹر پہلے پالکی روک دی جائے، کون سی غلطی ہو گئی؟ اے بادشاہ کون سی غلطی ہو گئی جو آپ پالکی سے باہر آ رہے ہیں؟ کہا کہ اس سوال کا جواب میرا عمل بتلائے گا، میرا کردار بتلائے گا۔ تو شہنشاہ اورنگزیب وقت کا وہ بادشاہ اترتا ہے اور اپنے گھٹنوں پر کپڑے لپیٹتے ہیں، روئی کے کچھ بال لپیٹتے ہیں، اللہ الصمد، اور سیارے مدار کی طرف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سرکار مدار پاک کے روزے کی طرف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں پر جیسے ہی روزے پر نگاہ پڑی، فرمایا السلام علیکم یا مدار پاک، جواب آیا وعلیکم السلام عالمگیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آیا حضرات مکرپور شریف، تو میں شہنشاہ عالمگیر جو جامع مسجد ہے وہ ہمارے یہاں وہ شہنشاہ عالمگیر کی بنوائی، وہیں مسجد کے فارسی میں پتہ لکھا ہوا ہے کہ بیا کے اوج کمالات رہا ظہور ایجاد، فارسی بیا کے مر جائے ہر قیصر و قصور ایجاد، جناب اقدس شہنشاہ مدار جہاں بپائے دیداؤ بیاؤ وقی کے نور ایجاد۔ فرماتے ہیں میں ہر جگہ گیا، کمالات کی بلندیاں نہیں دیکھی، اگر نظر آئی ہے تو وہ آسمان زندہ شاہ مدار، یہاں آنکھوں کے بلاؤ اس لیے کہ نور دکھتا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سرکار مدار پاک یہ جالیاں جو نصب کرائی، جو جالیوں پر نظر پڑی ہوگی جس سے چادر چڑھاتے ہیں، وہ عالمگیر کی بنوائی ہوئی جالیاں ہیں۔ جامع مسجد ہے، عالمگیری مسجد نام ہے، وہ عالمگیر شہنشاہ عالمگیر کی بنوائی ہوئی ہے۔ آج بھی ان کے قلم سے ہمارے یہاں پر سرکار مدار پاک کے دربار میں لکھا ہوا ہے۔ تو کوئی ایسا نہیں جو سرکار مدار پاک سے مستفیض نہ ہو۔ اے لوگوں، اپنی نسبتوں کو اولیاء اللہ سے مضبوط کرو، اپنی نسبتوں کو سرکار مدار پاک سے مضبوط کر لو گے، اس کے بعد تمام اپنے آپ کو تمام برائیوں سے بچا لو گے، بارگاہ الہی میں کوئی دعا کرو گے، بزرگوں کی دعاؤں کو لو گے، ہر کامیابی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں کہ اتنی عظمت وعدہ کہاں ہے اور کسی کا نام؟ ارے اچھے بڑی پہ لکھو اور میرے نبی کا نام اور میرے نبی کے فرمان پر چلنے والے سرکار مدار سبحان اللہ سبحان کبھی تابعین میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 300 صدی کا جو دور گزرا ہے، کبھی تابعین سرکار مدار پاک، کبھی تابعین کے زمانے کے جو قدر آج سے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مرتبہ الحمدللہ بلند فرما دیا اللہ، اور فرما دیا اللہ انا اولیاء اللہ خوف علیہم ولا یحزنون، بے شک وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو کوئی ضرور نہ ملا۔ تو پتہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ نور جمیل حضرت قطب المدار ہے، ذکر شکیل حضرت قطب المدار ہے، قادر خدا ہے رحمت پروردگار کی، روشن دلیل حضرت قطب المدار ہے۔ اور یہی نہیں، جب جب آپ نے اولیاء کرام سے محبتیں کی ہیں، سرکار مدار پاک سے محبت کی ہے، اللہ نے مرتبہ میں بلند فرمایا ہے۔ اولیاء اکابرین جانتے ہیں اچھی طرح، کوئی شک نہیں کہ نور جمیل حضرت قطب المدار ہے، قادر خدا ہے رحمت پروردگار کی، روشن دلیل
حضرت قطب المدار ہے. آپ حضرات اب 2-3 معمولات بتا رہا ہوں، آپ حضرات بگوش کو سنیں. ایک تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت سے ذکر کریں آپ حضرات. پتہ چلے کہ حضرت صاحب سجادہ کچھ بتا کے گئے ہیں، اور یہ نہیں کہ آپ ادھر سے پوری ادھر نکالیں، ایسا نہ کرنا اللہ کے پاس. میں جو بتا رہا ہوں بہت کامیاب چیز ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہنا، اور یا حیو یا قیوم اول آخر درود شریف 2 مرتبہ. ایک تصویر یا حیو یا قیوم کے بعد نماز فجر. صبح اٹھو نماز فجر سجا. نماز دین کا ستون ہے، نماز سرور کونین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز افضل العبادات ہے، نماز شان بندگی ہے، نماز بغیر زندگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز نور پیکر. نماز سے اپنے آپ کو اللہ بچانا نہیں، اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. گویا کہ آپ نماز پڑھو. ارے صبح سویرے اٹھو دیکھو چستی بھی آئے گی، پھرتی بھی آئے گی. ارے نماز فجر پڑھنے سے دل و دماغ سکون میں رہتا ہے. تو نماز دین کا ستون ہے. اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ میرے صحابہ بتاؤ تمہارے دروازے پر ایک نظر ہو اور کوئی اس میں 5 مرتبہ روزانہ وضو کرتا ہوں تو کیا میں نہیں یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا بس یہ کہ کیسے نماز ہو. اگر اللہ کے سچے بندے ادا کرتے رہے تو سارے تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ نمازیں قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو. اس کی بارگاہ میں نہیں کر کے اللہ وحدہ لا شریک سے محبت قضا مت کر دینا، بلکہ محبت کو پیدا کرو مضبوط. اللہ کے نبی کی محبت، اللہ اس کے رسول سے محبت، رسول کائنات کی آج سے محبت رکھو گے کامیاب ہو جاؤ گے. کامرانی تمہارے لیے ہے، سرفرازیاں تمہارے لیے ہے، اور ایمان کو پختہ بنانے والی کیا چیز ہے؟ نبی سے محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا قرآن کی تلاوت سے کبھی غافل مت ہو، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل مت ہو. نماز ضرور پڑھو. نماز دین کا کھمبا ہے، نماز اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز افضل العبادات ہے، نماز شان بندگی ہے، نماز ہمارے زندگی ہے، نماز رضائے الہی کا باعث ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ میں نبی سے پختہ محبت، مضبوط محبت، اللہ اس کے رسول جو نبی کی یاد میں محبت، وہ کردار اپنا لو جو کردار نبی معظم سرور کونین کی حال کا تھا. الحمدللہ سب کچھ دے دیا، قرآن پر ایمان پر آج نہیں ہونے دی. تو یا حیو یا قیوم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بھی، اور سبحان اللہ ایک تصویر، الحمدللہ ایک تصویر اپنے اپنے گھروں میں ضرور یہ تلاوت فرمائے. اور یہی نہیں کہ میری باتوں کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک تو جانتے ہو کہ حضرت ذاتی ہے کہ ذاتی ہے، اور ایک ذمہ داری بھی ہے، ایسی بات نہیں. تو اس بات پر دھیان رکھیں کیونکہ جو نبی والا ہے وہی آل رسول والا ہے. ارے جو نبی کا محبت کرنے والا بن گئے، جو نبی سے محبت کرنے والا ہو گیا، اس سے ایمان تازہ ہو گیا. پروردگار عالم ہم سب کو تمام اولیاء کرام کے دامن کرم سے وابستہ رکھے، اور ہمارے بچوں میں علم دین کی دولت سے بچوں کو مالا مال فرمائے، اور ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، پاکینیات، اور اللہ اس کے رسول کی دلوں میں سچی محبتیں بھی جلوہ گر ہوں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسلام زندہ باد، جشن مدار العالمین پائند آباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، نظر سے تو
اللہ کنارا ہے یا رسول اللہ پور میں دیا ہمارا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک عرض کروں میں میرے آقا جب کروں میں آپ کا کلمہ پڑھوں میں بعد اس کے یہ کہوں میں یا نبی سلام بڑے آرے تم پہ لاکھوں سلام میں مدارے جہاں تم پہ لاکھوں سلام میں مدارے جہاں تم پہ لاکھوں سلام تم ہو قطب جہاں تم ہو زندہ ولی جیسے آنا تمہارے حیات نبی زندہ جاویدہ تم پہ لاکھوں سلام مدار جہاں تم پہ لاکھوں سلام مدار جہاں تم پہ لاکھوں سلام فیض پاتا ہے تم سے ہر ایک سلسلہ تم ہو محسن تو پھر کیوں نہ بھیجے سلام اولیاء زمان تم پہ لاکھوں سلام مدار جہاں تم پہ لاکھوں سلام مدار جہاں تم پہ لاکھوں سلام اے پاکی نیاز کو اپنا فضل فرما کرم فرما رحم فرما اے اللہ ہمارے سب کے دلوں میں حضور نبی معظم کی سچی پکی محبت کو جلوہ فرما اے پروردگار عالم خطاکار کے سیاکار کے ذکر محبوب کی امت میں ہیں اے پاکی نیاز جہاں جہاں مسلمان آباد ہے اللہ ان کی جان و مال کی حفاظت فرما اے اللہ
دست غیب و خزانے غیب سے مدد فرما. اے اللہ جن کی جوان بیٹیاں ہو رحم و کرم تم کا عفو فرما. اے پروردگار عالم ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. اے قاضی نیاز کو اپنا خاص فضل فرما دے، کرم فرما دے. اے اللہ ہم سب کو سرکار مدار پاک کی سچی پکی محبت عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے پروردگار عالم ہمارے بچوں کو علم دین کی دولت سے مالا مال فرما دے. اے پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے باقی نیاز ہم کو اللہ اس کے رسول کے مقدس فرمان پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اے پروردگار عالم ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار عالم خاص کرم فرما، فضل فرما. یا الہی اپنے ذاتی کبریا کے واسطے رحم کر محمد مصطفیٰ کے واسطے فخر کی سب منزلیں ہو جائے طے واسطہ یا رب حسن بصری کا ہے. جو مدارے دو جہاں کے سلسلے میں ہوں مرید پوری کر دے یا رب ان کے دل کی ہر مراد. اپنی اپنی قبر سے جسم اٹھے روزے شمار ہو میسر سب کو دامان خطب المدار. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹھو بیٹھو بھیا بیٹھو، خبر ملے گا. مختصر میں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقول في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إنا رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا رحمن يا الله يا غفور يا الله يا خبير وقرني يا الله يا حل المشكلات يا الله ما دامت الصلاة وصلي على روح محمد وصلي على جسد محمد في الأجساد وصلي على لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
قلوب التي أنورها جائزة من أكثر جب تمہیں بات کی ہوئی اللہ رکھے اللہ بیٹا پانی پلاؤ